دیندار عورت سے نکاح کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کی حیثیت کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پس اے مخاطب، تو دیندار عورت کو اپنے نکاح میں لا کر کامیاب ہو جا، تیرا بھلا ہو۔ مشکات شریف کی یہ روایت ہے۔ نیک عورت دنیا کی بہترین شے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہتر چیز جس سے نفع حاصل کیا جائے نیک عورت ہے۔ نیک عورت ہو، دیندار عورت ہو تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی، عورت اگر ٹھیک نہ ہو تو بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتی، ٹھیک، گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نیک عورت کا مل جانا ہے۔ دنیا کے اندر اس کے لیے جنت ہے، وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اسے گھر سے بے فکری ہوتی ہے۔ دیکھنے میں سب انسان گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، عموماً سب کے اعضاء و جوارح یکساں ہیں، البتہ ایمان اور اخلاق حسنہ و اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ کالا گورا ہونا یا کسی خاص ملک کا باشندہ ہونا، موٹا تازہ ہونا یا کوئی فضیلت کی بات نہیں، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اگر آدمی حسن و جمال میں بڑھ کر ہو، رنگ و روپ کے اعتبار سے بہتر ہو، لیکن اس میں کسی کی ہمدردی نہ ہو، تو اس کی خوبصورتی اسے انسانیت کے شرف سے متصف نہیں کر سکتی۔ گوریاں ٹھیک، ابھی وہ فلسطین میں صحافی کو مار دیا، عورت کو، جب اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے تو اتنے موٹے ڈنڈوں کے ساتھ جو جنازہ اٹھا رہے ان کو مار رہے ہیں۔ ان کے گورے ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ تو درندوں سے بھی بڑھ کر ہے، درندوں سے بھی۔ انہیں جتنا سخت کہا جائے اتنا کم ہے، چمڑی کا سو۔ اور آج دنیا اسی بات پر مار رہی، گوری ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ گوری ہوئے تو مصائب دی، بوری ہوئے تو کی فائدہ ہے؟ مصیبتہ دی بوری کی کرے بندہ، پاویں ہوئے گوری۔ اور جیسی بھی اخلاق اچھے ہوں، آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہو، والدہ کی خدمت کرتی، آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہو، آپ کو عزت دیتی ہو، رنگ کیسا بھی ہو، وہ عورت 1000 درجے اس سے بہتر ہے جو صبح شام میک اپ میں لگی ہوئی ہے، کھانا وقت پر نہیں ہے اور ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں ہے، چند مہینے نہیں گزرتے کندے وکھرا مکان لے، میں وکھرا تیرے ماں پیو نہ میں نہیں رہنا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب صرف حدیث کا یہ جو آخری ٹکڑا ہے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گھروں کے اندر ساری لڑائیاں ہیں اور ناچاقیاں ہیں، ساری لڑائیاں اس کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا دیندار عورت دیکھ کر شادی کرو، تیرا بھلا ہو، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اتنے کامیابی دے لوڑی کوئی نہیں، ایک حدیث کا ٹکڑے پر عمل نہیں۔ بہو چاند جیسی ہونی چاہیے، پتر پاوجے ہو جاوی ہوگی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ سلسلہ ہے، حالانکہ اسلام میں، سیرت میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیرت میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی بالکل بھی۔ وہاں تو ایسا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور یہاں ایک بیٹا ہے، ساری زندگی ایک بیٹے سے گزار دی اور اس کو بڑا فخر سمجھتے، بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور بعض علاقوں میں رواج ہے، عورت کا شوہر فوت ہو گیا اسے آزاد نہیں کرتے، نکاح بھی نہیں کرتے، اسے آزاد بھی نہیں کرتے، اسی طرح رکھتے ہیں گھر کے اندر۔ 3 4 بچے ہیں، رکھا ہوا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے آپ نے بیانات میں، درسوں میں سنا ہے کہ یتیم لڑکی کے ساتھ خوبصورت ہوتی تو خود نکاح کر لیتے تھے، بدصورت ہوتی تھی اسے روک کر رکھتے تھے، نکاح کرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ جان چھڑانے کے لیے ہاتھ باندھ کر کہتی میرے نا جائیداد چاہیے، میرا جو کچھ لے لو، میری جان چھڑ دی، پھر جا کر اس کی جان چھوڑ۔ یہ تو وہ ابو جہل، ابو لہب کے والے وہ جو رسم و رواج تھے وہ چلے آ رہے۔ اب پرسوں ایک آیا، پہلے 2 طلاقیں بیگم کو دے چکا، 1 رہتی تھی، پھر لڑائی ہوئی، غصے میں 3 دے دی۔ میں کیا تو 5 دیتی ہیں؟ تین نہیں 5، 2 پہلا، اب تیرے پاس 1 حق تھا۔
تیرے پاس ایک حق تھا، اب اسے اس حق سے بڑھ کر 2 مزید دے دی، 5 ہو گئی، صاف بات ہے طلاق ہو گئی ہے، رخصتی ہو گئی۔ پھر 2-3 گھنٹوں کے بعد امی نے آخری بار کا لیا ہے اور طریقہ کی ہے۔ میں کیا طریقہ ہے؟ دوسرے مرد کو الجھائے، میاں بیوی والا وہ جو ملاقات کا سلسلہ ہو، اس کے بعد وہ طلاق دے گا، عدت گزارے گی، پھر تیرے لیے جائز۔ یہ پروسیس برداشت ہے، اور پہلے والا غصے کو کنٹرول کرنا برداشت کوئی نہیں ہے، اور آگے بھی دیندار نہ ہونے کی وجہ سے اتنی زبان نکال کر جب باتیں کرے گی، انسان ہے، اوپر سے گرمی کا موسم ہے، کیا کرے؟ یہ حالات تو سب پر آتے ہیں نا، بھائی سارے صابر شاکر تو نہیں ہیں، نہ سارے اللہ کے ولی ہیں، یا تھوڑی سی بات ہوتی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اور پھر بیگم سامنے ہو، اور بیچارہ کہتا ہے مرد نے کبھی عورت کے آگے ہاتھ نہیں جو میں ہاتھ بننے نے ودے آگے نہ کر کرما لیا، نہ مینو غصہ چڑھا، لیکن نہیں، پتہ نہیں کیسی ہو، اس لیے دیندار نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ اس ایک جملے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری تمام ناچاقیاں ہیں، تمام لڑائیاں ہیں، بعد میں ڈھونڈتے پھرتے پھر ایسے واقعات پیش آتے، انسان کی عقل دنگ رہے، روتے ہیں، مولویوں سے جھگڑتے، کیویں ہو گئی؟ ہاں جی، طلاق تو ساتھ دیتی ہے، لڑتے مولویوں نہ۔ تو دیندار عورت دیکھ کر، مال دولت نہ دیکھیں، خاندان ٹھیک ہے، اپنے خاندان میں ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں تک لکھا گیا عورت کئی چیزوں میں مرد سے کم ہونی چاہیے، حسن میں تھوڑی کم ہو تاکہ وہ مرد کے قابو میں رہے، دولت میں کم ہو مرد کے قابو میں رہے، حسب میں بھی کم ہو تاکہ مرد کے قابو میں رہے۔ بولے جی، ایک عورت حسب میں کم ہوگی، مرد کا حسب اونچا ہے، حسب نسب خاندان اونچا ہے، بڑبڑ کرے گی، بڑبڑ کرے گی، کبھی نہیں کرے گی۔ ان چیزوں میں کم ہونا چاہیے۔ ایسے کرنے میرا خاندان تھلے تو لڑکی جو ہے اوپر والی چاہیے، پھر وہ اوپر ہی لے جائے گی تمہیں۔ ان چیزوں یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی غلط رواج ہے جس پر قابو پانا چاہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جوڑ کا ہو رشتہ، ورنہ عموماً جتنے رشتے یہ جو رشتے کروانے والی ہیں اکثر طلاقیں انہی کو ہوتی ہیں۔ لڑکی کو بڑا چڑھا کر پیش کریں گے، لڑکے کو بڑا، تصویریں دیکھ کر رشتے نہیں کیے جاتے، میں نے اس دن بھی کہا تھا، فوٹو دیکھ کر رشتے نہیں کیے جاتے، اخلاق دیکھ کر کیے جاتے ہیں، کریکٹر دیکھ کر، کردار دیکھ کر کیے جاتے۔ تو جہاں کرنا ہو یا کروانا ہو، میرے آقا نے مرد کے لیے ایک نسخہ بتا دیا، اگر کسی کو بیٹی دینی اس کے دوست دیکھے جائیں کیسے ہیں، دوست نیک ہیں بیٹی دو، نہیں ہیں مت دو۔ اگر لڑکی ہے آس پاس پتہ کیا جائے اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ گھر میں والدین کے ساتھ اس کا رویہ، امور خانہ داری آتے انتہائی حسین کیوں نہ ہو لیکن روٹی نہ پکانی آوے تو کی فائدہ ہے، مرد کہاں سے کھائے؟ امور خانہ داری اپنے بچوں کو سکھانا والدین کی اور خصوصاً ماں کی ذمہ داری۔ اللہ ہمیں احادیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی ان بن ہو جائے بہترین طریقہ یہ غصے کے وقت نکل جائے، لیکن طلاق سے اپنے آپ کو کیا رکھو، دور رکھو۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے ہوئے گھر والوں کے اندر بھی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیشتی زیور کتاب پڑھی ہے، تھانوی صاحب نے عورتوں کے لیے خصوصی لکھی ہے، جتنے گھریلو مسائل ہیں ان سب کا یہاں پر ذکر ہے۔ یقین کرو آپ کو مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایسی حکیم الامت نے لکھ کر دی ہے، یہ ہر گھر کے اندر، ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے۔ اور جب بیٹی کی شادی کرو تو اسے یہ کتاب، پہلے زمانے میں انڈیا کے اندر بیٹی کو تحفے میں یہ کتاب دیا کرتے تھے والدین، ایسی مستند اور اہم ترین یہ کتاب ہے، میرے لائبریری میں پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں، مارکیٹ سے ملتی ہے، بہترین کتاب ہے۔ جتنے آپ ایسا مسئلہ کوئی لڑکی باپ کو نہیں بتا سکتی، ماں شوہر کو، بیٹے کو نہیں بتا سکتی، ان تمام مسائل کا حل یہاں پر لکھا ہوا۔ بھائی پرسنل معاملات ہوتے ہیں کہ نہیں، نہ بتائے جاتے، نہ ساری زندگی نہ پوچھنا شرم کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے وہ معاملہ پیش آیا ہو تو جب آپ نہیں پوچھ سکتے تو یہاں کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی۔ تو اس طرح کی کتابیں گھروں کے اندر ہونی چاہیے، ناول نہیں ہونے چاہیے، ڈائجسٹ نہیں ہونی چاہیے، اخبار نہ لگاؤ، رسالہ لگاؤ دینی۔ اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔